الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غیر قانونی فیصلہ ہے، کیونکہ جو ہم نے چیزیں پیش کی الیکشن کمیشن نے وہ دیکھی ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کو اگنور کر دیا۔ کوئی اکنامک پلان مجھے اس حکومت سے نہیں نظر آ رہا، صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے مقدمات تھے جن پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف وہ ختم کرنے پہ وہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو سلمان صاحب کا ادھر آنا اور آ کے پری اریسٹ بیل لینا اور اس کے بعد جانا کہ ہم آگے اپنا مقدمہ وہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کہ ان کا بھی مقدمہ وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جتنا وقت ملا ہے ان کو وہ اپنے مقدمے سارے جو ہیں کرپشن کے ختم کریں، اور باقی جو ہماری معیشت ہے یا اکانومی ہے اس پہ کوئی ان کا نہ دھیان ہے نہ کوئی ارادہ ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کر کے سارے باہر چلے جائیں گے ملک سے اور ملک کو چھوڑ دیں گے اگلی حکومت کے لیے کہ وہ کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے، ہماری بحث کچھ ہوئی ہے، کچھ باقی 20 تاریخ کو ہوگی کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنایا ہے کہ ایک شخص نے جائز طور پہ قانون کے مطابق گفٹس جو ہیں تحائف جو ملے تھے توشہ خانہ کے وہ خریدے، اس کو ڈکلیئر کیا اور ان کو جائز طریقے سے قانون کے مطابق لیگلی بیچا، اور بیچنے کے جو پیسے تھے اس کو بھی ڈکلیئر کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے باوجود آج جو سماعت ہوئی اس میں ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسپیکر صاحب کے پاس ایک اپلیکیشن دی کچھ ایم این ایز نے، اور اس اپلیکیشن میں یہ لکھا اور یہ کہا کہ کچھ تحائف ہیں توشہ خانہ کے 2018 میں لیے عمران خان صاحب نے، جو کہ اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے ایسٹس کی جو فائل کرنی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس میں ڈکلیئر نہیں کیے، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے اور آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا ہے اس کے تحت وہ نااہل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی جب کیس آیا اور اسپیکر کے سامنے بھی، تو ان کے سامنے کوئی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کسی عدالت کی ڈیکلریشن نہیں تھی عمران خان صاحب کے خلاف، صرف ایک الزام تھا جو ان کچھ لوگوں نے، کچھ ایم این ایز نے لگایا تھا۔ اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ اسی وقت یہ ریفرنس ڈسکائڈ کر کے ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ہم نے یہ کہا کہ کسی قسم کا ڈیکلریشن کسی عدالت سے نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا ہو، اس لیے الیکشن کمیشن اس ریفرنس کو مسترد کر دے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ہماری بات نہ سنی۔ اس کے لیے ہم پھر اب ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں آج ہمارا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسپیکر کی جو ریفرنس تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ دوسرا اس میں بڑا اہم نقطہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے جو ہمارے چلان فارمز تھے جس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تحائف عمران خان صاحب نے قانون کے مطابق خریدے وہ بھی پیش کیے۔ ہم نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اثاثوں کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی ان کا ذکر کیا، ان کو ڈکلیئر کیا، وہ بھی ان کو پیش کیے۔ جو انکم ٹیکس ریٹرنز تھے جس کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم نے تحائف خریدے اور پھر بیچے، اور اس کے اوپر جو بیچنے پہ منافع ہوا اس پہ ٹیکس بھی دیا، کیپٹل گین ٹیکس، وہ بھی ہم نے پیش کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگنور کر دیا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا دوسرا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل بے بنیاد اور غیر قانونی فیصلہ ہے، کیونکہ جو ہم نے چیزیں پیش کی الیکشن کمیشن نے وہ دیکھی ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کو اگنور کر دیا، اور ویسے ہی کہہ دیا کہ جناب چونکہ یہ ڈکلیئر نہیں کیا
یا صحیح طریقے سے ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے عمران خان صاحب میاں والی سیٹ سے نااہل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا موقف تھا۔ اور تیسرا بھی بڑا ایک اہم قانونی موقف ابھی تک اختیار کیا، ابھی بہت ساری بحث جو ہے ہونی ہے، لیکن تیسرا موقف جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے بھی، تو وہ یہ ہے کہ 120 دن کے اندر اندر، جب آپ کی سٹیٹمنٹ آئے 120 دن کے اندر اندر وہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں، وہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں سیشن کورٹ میں۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک عجیب و غریب بات کی، جس سے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست فیصلہ بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ قانون کے خلاف ہے۔ وہ عجیب و غریب بات یہ کی الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ میں کمپلین تو فائل کرنے کا کہہ دیا کہ سیشن کورٹ میں ہم کمپلین فائل کریں گے، جہاں فیصلہ ہوگا کہ کیا کوئی مس ڈیکلریشن عمران خان صاحب نے کی ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فیصلہ کرتے رہے گا سیشن کورٹ، ہم خود بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی ٹرائل، کسی مقدمے، کسی ایویڈنس، کسی ثبوت کے بغیر ہم خود بھی ان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ٹرائل کے لیے تو بھیج دیا معاملہ، لیکن ٹرائل سے پہلے خود بھی فیصلہ کر دیا کہ وہ نااہل ہیں۔ یہ ابھی تک 3 قانونی جو نکات تھے یہ ابھی تک پیش کیے ہیں عدالت کے سامنے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک انشاءاللہ ہم اپنی بحث کمپلیٹ کریں گے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو بالکل غیر قانونی، غیر آئینی، حقائق کے بالکل خلاف ہے، یہ انشاءاللہ اس فیصلے کو عدالت جو ہے ہائی کورٹ وہ اس کو مسترد کر دے گی۔ تو یہ ابھی تک کی پوزیشن ہے۔ چونکہ وقت پورا نہیں تھا، آج ڈی بی میں جانا تھا عدالت نے، تو اس لیے یہ اب 20 کو تک کی ملتوی ہو گئی ہے کیس، اور 20 کو میں اپنی انشاءاللہ بحث جاری رکھوں گا۔ اچھا سر جی، سلمان شہباز صاحب بھی آ گئے ہیں، صرف اب نواز شریف پیچھے رہ گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میری نظر میں اس وقت سب سے جو کروشل ایشو پاکستان کو جو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہماری معیشت ہے، ہماری اکنامک پوزیشن ہے۔ لیکن کوئی اکنامک پلان مجھے اس حکومت سے نہیں نظر آ رہا۔ صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے مقدمات تھے جن پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف، وہ ختم کرنے پہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو سلمان صاحب کا ادھر آنا اور آ کے پری اریسٹ بیل لینا اور اس کے بعد جانا کہ ہم آگے اپنا مقدمہ، وہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کہ ان کا بھی مقدمہ وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جتنا وقت ملا ہے ان کو وہ اپنے مقدمے سارے جو ہیں کرپشن کے ختم کریں، اور باقی جو ہماری معیشت ہے یا اکانومی ہے اس پہ کوئی ان کا نہ دھیان ہے نہ کوئی ارادہ ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کر کے سارے باہر چلے جائیں گے ملک سے، اور ملک کو چھوڑ دیں گے اگلی حکومت کے لیے کہ وہ کوشش کریں۔ صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ الیکشن کمیشن نے ٹرائل کورٹ کو بھی بھیج دیا کیس، اور اس سے پہلے نااہل کر دیا گیا عمران خان کو، آپ اس کو غلط قرار دیں ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، انہوں نے بھی ان کو بھی پہلے نااہل کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، پھر ٹرائل کورٹ کو بھیجا گیا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ بھی غلط ہوا تھا؟ جی دیکھیں، جہاں تک وہ کیس تھا نواز شریف صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں 2 کیسز تھے۔ ایک سپریم کورٹ کا کیس تھا جو پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے اور اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، اپنی جو طاقت ہے سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کی، اور جب وہ جی آئی ٹی کی فیصلہ ہو گیا اور جی آئی ٹی نے اپنی ایویڈنس دے دیا، اس کے بعد اس ایویڈنس کے اوپر بیس کر کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اور وہ جو ایویڈنس سپریم کورٹ کے سامنے تھا اس میں جو وکیل تھے نواز شریف صاحب کے، انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا اس ایویڈنس کو جو سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا۔ تو وہ جو پناما 2 کیس جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں سپریم کورٹ نے ایویڈنس جی آئی ٹی کے جو ملا تھا اس ایویڈنس کے بیسس پہ کہا تھا۔ اس کیس میں قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی قسم کا فیصلہ ڈسکوالیفیکیشن کا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ان کو مس ڈیکلریشن نظر بھی آئے تو ایٹ بیسٹ وہ زیادہ سے زیادہ وہ کمپلین کر سکتے ہیں اور ٹرائل میں کیس کو بھیج سکتے ہیں۔ تو میں الیکشن ایکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ الیکشن ایکٹ کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بالکل غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا
کچھ دن پہلے جسٹس قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کا ایسے غلط ججمنٹس ہوں تو آپ جس نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف بھی کچھ بول سکتے ہیں. میں بھی الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں بول رہا, میں صرف ججمنٹ کے خلاف بول رہا ہوں. لیکن اس ججمنٹ اتنی غلط ہے کہ اسے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شاید یہ قانون سمجھا ہی نہیں جس کے تحت وہ ان کو یہ کارروائی کرنی تھی. تھینک یو.